بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریگنگ اینڈ لفٹنگ سٹڈی کے ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے پارٹس آف کرین۔ انٹرویو میں پوچھے جانے والے کرین کے بارے میں کویسچن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو کرین کی سیفٹی ڈیوائسز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جو کہ انٹرویو میں بھی پوچھی جاتی ہیں اور ریگر کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اور پارٹس آف کرین مکمل کرنے کے بعد ویڈیو کے اینڈ میں اس کے متعلق جو انٹرویو میں کویسچنز پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو الگ الگ کر کے بتائیں گے اور ان کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں آلریڈی ہی مل چکے ہوں گے، کیونکہ ویڈیو میں کرینز کے تمام تر پارٹس کو بہت آسان اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی۔ جو اس پارٹ کا کام ہوگا وہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کرین کے پارٹس۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کیریئر سے، جس کو ہم ڈرائیور کیبن بھی کہتے ہیں۔ اس میں ڈرائیور بیٹھ کے کرین کو ڈرائیو کرتا ہے اور آگے پیچھے موو کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیبن ہوتا ہے آپریٹر کیبن۔ یہ موبائل کرین کے ساتھ آپریٹر کیبن اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں آپریٹر بیٹھ کر لفٹنگ آپریشن سر انجام دیتا ہے، کرین کو لفٹنگ کے دوران آپریٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو موبائل کرین کے جو بہت ہی کامن اور امپارٹنٹ پارٹس ہیں وہ اس کے وہیلز ہیں، یعنی اس کے ٹائر۔ اس کے بعد آؤٹ ریگرز ہیں۔ جب ہم لفٹنگ کے لیے کرین کو سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کے آؤٹ ریگرز کھول کے کرین کو اس کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے اور ہمارے ٹائر جو ہیں وہ زمین سے تقریباً 2 انچ کے قریب جو ہیں وہ زمین سے اوپر رکھے جاتے ہیں، ان پہ وزن نہیں آنے دیا جاتا۔ اور آؤٹ ریگرز کے باٹم میں آؤٹ ریگر پلیٹس ہوتی ہیں جن کو آؤٹ ریگر فلوٹس بھی کہتے ہیں، جس کے اوپر آؤٹ ریگرز سٹینڈ ہوتے ہیں۔ آؤٹ ریگرز میں اس کا ہائیڈرالک جیک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آؤٹ ریگرز کی لاک پنز ہیں جن کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، کام کے دوران آپ نے ان کو لاک رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر ویٹ، یہ کرین کا بہت ہی امپارٹنٹ پارٹ ہے۔ جو لوگ ریگنگ فیلڈ میں نئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ کاؤنٹرز ویٹ وہ اضافی وزن ہے جو ہم کرین کے پیچھے رکھتے ہیں تاکہ لفٹنگ کے دوران جب ہم ہیوی لوڈ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو کرین کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ پارٹ بوم ہے۔ ہماری موبائل کرین کا بوم ٹیلیسکوپک بوم ہوتا ہے۔ اس کے مختلف سیکشن ہوتے ہیں۔ پہلا سیکشن جس کو ہم بیس اور مین سیکشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر وائز اس کے سیکشنز ہوتے ہیں، آپ سامنے ان کے ٹیلیسکوپک سیکشن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بوم کے ٹاپ پہ مین بوم ہیڈ ہوتا ہے۔ مین بوم ہیڈ کے اوپر مین بوم ٹپ شیوز ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں پلیاں بھی کہتے ہیں، جن میں ہماری پارٹ لائن موو کرتی ہے۔ اور پارٹ لائن کو ہم لوڈ لائن بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ وائر ہے جو رولز ڈرم کی شکل میں کرین میں موجود ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم ہوک کو بوم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے ہم لفٹ سلنڈر کہتے ہیں۔ یہ ہائیڈرالک سلنڈر بوم کی اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ سامنے اسکرین پہ آپ کو ہک نظر آ رہی ہے۔ کچھ کرین میں یہ سنگل ہوتی ہے جو کہ مین ہک ہی کہلائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرین میں ہک ڈبل ہوتی ہے، یعنی ایک مین ہک اور ایک ایگزلری ہک۔ مین ہک اور ایگزلری ہک کی کیپیسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ ان کو ہم سادہ الفاظ میں چھوٹی ہک اور بڑی ہک بھی کہتے ہیں۔ ہک کی اپ موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کرین کا بہت اہم پارٹ اینٹی ٹیوب بلاک ہوتا ہے۔ جب ہک ایک حد سے زیادہ اوپر جائے گی تو بوم کے ہیڈ کے ساتھ لٹک رہا ہمارا اینٹی ٹیوب بلاک کرین کے ورک کو لاک کر دے گا اور انڈیکیٹر آن ہو جائے گا۔ اینٹی ٹیوب بلاک کو ہم کرین کی سیفٹی ڈیوائس بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مین بوم ہیڈ کے اوپر ایک انیمو میٹر ہوتا ہے۔ انیمو میٹر کا کام ونڈ سپیڈ کی جانچ پڑتال کرنا ہے، یعنی کہ ونڈ سپیڈ کے ذریعے یہ گھومتا ہوا چھوٹا سا پنکھا ہمارے کرین کیبن میں موجود LMI پہ ہمیں اس کی ریڈنگ بتاتا ہے کہ ونڈ سپیڈ کیا چل رہی ہے۔ آپ نوٹ کرتے چلیں کہ یہ بھی ایک سیفٹی ڈیوائس ہے۔ کرین کیبن میں آپریٹر کے سامنے موجود LMI
लोड मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसे हम लोड मूवमेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑपरेटर को तमाम तार रीडिंग्स नज़र आ रही होती हैं। इसके ज़रिए ही ऑपरेटर्स विंड स्पीड देख सकता है। इस LMI को भी हम सेफ्टी डिवाइस ही कहते हैं। और ऑपरेटर कैबिन पे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो ज़्यादातर ग्रीन, येलो, रेड होते हैं। ये काम के दौरान हमें यह इशारा देते हैं कि आप सेफ पोजीशन में काम कर रहे हैं, या येलो की सूरत में आप खतरे के करीब हैं और रेड की सूरत में आप खतरे में हैं, यानी कि अब आप काम बंद कर दें, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जी तो दोस्तों, ये थे हमारी क्रेन के तमाम छोटे बड़े पार्ट्स। जैसा कि आपसे पहले जिक्र किया था कि वीडियो के एंड में आपको इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक के मुतल्लिक हैं वो बताए जाएंगे। इंटरव्यू का सबसे अहम क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है वो है कि क्रेन की सेफ्टी डिवाइसेस के नाम बताएं। जो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि क्रेन की सेफ्टी डिवाइसेस LMI है, एंटी ट्यूब ब्लॉक है, इंडिकेटर हैं और एनीमोमीटर है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है कि क्रेन की कैपेसिटी फुल आउटरिगर्स ओपन होने की सूरत में ज़्यादा है या हाफ आउटरिगर्स ओपन होने की सूरत में। तो इसका सिंपली जवाब यही है कि जब आउटरिगर्स हमारे फुल ओपन होंगे तो क्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेन सेटअप के दौरान हमारे टायर ज़मीन से कितने ऊपर होने चाहिए। तो इसका जवाब है 1.5 से 2 इंच ऊपर होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि काउंटर वेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका जवाब आपने वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिगिंग एंड लिफ्टिंग स्टडी के हमारे आज के टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ क्रेन। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्रेन के बारे में क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो के आखिर में आपको क्रेन की सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में भी बताया जाएगा जो कि इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं और रिगर को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और पार्ट्स ऑफ क्रेन मुकम्मल करने के बाद वीडियो के एंड में इसके मुतल्लिक जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको अलग अलग करके बताएंगे और उनके जवाब आपको इस वीडियो में ऑलरेडी ही मिल चुके होंगे, क्योंकि वीडियो में क्रेन्स के तमाम तर पार्ट्स को बहुत आसान और तफसील के साथ बयान किया जाएगा और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल तस्वीर और वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। जो उस पार्ट का काम होगा वो आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेन के पार्ट्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैरियर से, जिसको हम ड्राइवर कैबिन भी कहते हैं। इसमें ड्राइवर बैठ के क्रेन को ड्राइव करता है और आगे पीछे मूव करता है। इसके बाद दूसरा कैबिन होता है ऑपरेटर कैबिन। ये मोबाइल क्रेन के साथ ऑपरेटर कैबिन इसलिए होता है कि इसमें ऑपरेटर बैठकर लिफ्टिंग ऑपरेशन सर अंजाम देता है, क्रेन को लिफ्टिंग के दौरान ऑपरेट करता है। इसके बाद आपको मोबाइल क्रेन के जो बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो इसके व्हील्स हैं, यानी इसके टायर। इसके बाद आउटरिगर्स हैं। जब हम लिफ्टिंग के लिए क्रेन को सेटअप करते हैं तो इसके आउटरिगर्स खोल के क्रेन को उसके ऊपर खड़ा किया जाता है और हमारे टायर जो हैं वो ज़मीन से तकरीबन 2 इंच के करीब जो हैं वो ज़मीन से ऊपर रखे जाते हैं, उन पे वज़न नहीं आने दिया जाता। और आउटरिगर्स के बॉटम में आउटरिगर प्लेट्स होती हैं जिनको आउटरिगर फ्लोट्स भी कहते हैं, जिसके ऊपर आउटरिगर्स स्टैंड होते हैं। आउटरिगर्स में इसका हाइड्रोलिक जैक होता है। इसके साथ आउटरिगर्स की लॉक पिन्स हैं जिनका आपने बहुत ख्याल करना है, काम के दौरान आपने उनको लॉक रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं काउंटर वेट, ये क्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग रिगिंग फील्ड में नए हैं उनको बताता चलूं कि काउंटर वेट वो अज़ाफ़ी वज़न है जो हम क्रेन के पीछे रखते हैं ताकि लिफ्टिंग के दौरान जब हम हैवी लोड उठा रहे होते हैं तो क्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बूम है। हमारी मोबाइल क्रेन का बूम टेलीस्कोपिक बूम होता है। इसके मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जिसको हम बेस और मेन सेक्शन कहते हैं। इसके बाद नंबर वाइज इसके सेक्शंस होते हैं, आप सामने
ان کے ٹیلیسکوپک سیکشن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بوم کے ٹاپ پہ مین بوم ہیڈ ہوتا ہے۔ مین بوم ہیڈ کے اوپر مین بوم ٹپ شیوز ہوتی ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں پلیاں بھی کہتے ہیں، جن میں ہماری پارٹ لائن موو کرتی ہے، اور پارٹ لائن کو ہم لوڈ لائن بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ وائر ہے جو رولز ڈرم کی شکل میں کرین میں موجود ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم ہوک کو بوم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے ہم لفٹ سلنڈر کہتے ہیں۔ یہ ہائیڈرالک سلنڈر بوم کی اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ سامنے اسکرین پہ آپ کو ہک نظر آ رہی ہے۔ کچھ کرین میں یہ سنگل ہوتی ہے، جو کہ مین ہک ہی کہلائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرین میں ہک ڈبل ہوتی ہے، یعنی ایک مین ہک اور ایک ایگزلری ہک۔ مین ہک اور ایگزلری ہک کی کیپیسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ ان کو ہم سادہ الفاظ میں چھوٹی ہک اور بڑی ہک بھی کہتے ہیں۔ ہک کی اپ موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کرین کا بہت اہم پارٹ اینٹی ٹیوب بلاک ہوتا ہے۔ جب ہک ایک حد سے زیادہ اوپر جائے گی تو بوم کے ہیڈ کے ساتھ لٹک رہا ہمارا اینٹی ٹیوب بلاک کرین کے ورک کو لاک کر دے گا اور انڈیکیٹر آن ہو جائے گا۔ اینٹی ٹیوب بلاک کو ہم کرین کی سیفٹی ڈیوائس بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مین بوم ہیڈ کے اوپر ایک انیمو میٹر ہوتا ہے۔ انیمو میٹر کا کام ونڈ سپیڈ کی جانچ پڑتال کرنا ہے، یعنی کہ ونڈ سپیڈ کے ذریعے یہ گھومتا ہوا چھوٹا سا پنکھا ہمارے کرین کیبن میں موجود LMI پہ ہمیں اس کی ریڈنگ بتاتا ہے کہ ونڈ سپیڈ کیا چل رہی ہے۔ آپ نوٹ کرتے چلیں کہ یہ بھی ایک سیفٹی ڈیوائس ہے۔ کرین کیبن میں آپریٹر کے سامنے موجود LMI لوڈ مانیٹرنگ ڈیوائس، جسے ہم لوڈ موومنٹ انڈیکیٹر بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر آپریٹر کو تمام تر ریڈنگز نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے ہی آپریٹرز ونڈ سپیڈ دیکھ سکتا ہے۔ اس LMI کو بھی ہم سیفٹی ڈیوائس ہی کہتے ہیں۔ اور آپریٹر کیبن پہ انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں جو زیادہ تر گرین، یلو، ریڈ ہوتے ہیں۔ یہ کام کے دوران ہمیں یہ اشارہ دیتے ہیں کہ آپ سیف پوزیشن میں کام کر رہے ہیں، یا یلو کی صورت میں آپ خطرے کے قریب ہیں، اور ریڈ کی صورت میں آپ خطرے میں ہیں، یعنی کہ اب آپ کام بند کر دیں، نہیں تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھے ہماری کرین کے تمام چھوٹے بڑے پارٹس۔ جیسا کہ آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو انٹرویو کے امپورٹنٹ کویسچنز جو کہ اس ٹاپک کے متعلق ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ انٹرویو کا سب سے اہم کویسچن جو کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے کہ کرین کی سیفٹی ڈیوائسز کے نام بتائیں۔ جو میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کرین کی سیفٹی ڈیوائسز LMI ہے، اینٹی ٹیوب بلاک ہے، انڈیکیٹر ہیں، اور انیمو میٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کویسچنز وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کرین کی کیپیسٹی فل آؤٹ ٹریگرز اوپن ہونے کی صورت میں زیادہ ہے یا ہاف آؤٹ ٹریگرز اوپن ہونے کی صورت میں۔ تو اس کا سمپلی جواب یہی ہے کہ جب آؤٹ ٹریگرز ہمارے فل اوپن ہوں گے تو کرین کی کیپیسٹی زیادہ رہے گی۔ اور ایک سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کرین سیٹ اپ کے دوران ہمارے ٹائر زمین سے کتنے اوپر ہونے چاہیے، تو اس کا جواب ہے 1.5 سے 2 انچ اوپر ہونے چاہیے۔ اور ایک امپارٹنٹ کویسچن کہ کاؤنٹر ویٹ کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے، اس کا جواب آپ نے ویڈیو میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔